شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمضان کی 27ویں تاخرات لیلۃ القدر کا 2 نفل اور 1 تسبیح کا وظیفہ، یہ کرنے کے بعد آنکھیں بند کر کے جو مانگنا ہے مانگ لو، انشاءاللہ اللہ خوشی خوشی عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے رمضان المبارک کی تاخرات لیلۃ القدر کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ صرف 2 نفل ہیں اور 1 تسبیح ہے۔ اگر آپ یہ پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، انشاءاللہ آنکھیں بند کر کے مانگیں، آپ جو مانگیں گے آپ کی وہ حاجت پوری کر لی جائے گی۔ بہت ہی زیادہ پر اثر عمل ہے، لیکن کرنا آپ نے رمضان المبارک کی تاخرات یعنی 27ویں رات کو ہے۔ جب بندہ یہ نوافل پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو جس نے نفل روزہ رکھا، نفل روزے کے بارے میں ہے، اب تو ہم فرض روزے رکھ رہے ہیں تو سوچئے کہ اس کا کتنا زیادہ ثواب ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے نفل روزہ رکھا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا اور شہد جیسا میٹھا اور خوش ذائقہ ہوگا۔ اللہ عز و جل بروز قیامت روزے دار کو اس طرح کا پھل کھلائے گا۔ تو آپ لوگ تو ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جو رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں اور رمضان میں کثرت سے عبادات کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں اب آپ نے تاخراتوں میں جو عبادات کرنی ہے ان میں آپ نے خاص طور پہ 27ویں شب لیلۃ القدر کی رات یہ کرنا ہے کہ جب عشاء کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد کوشش کریں کہ نماز حاجت ضرور ادا کریں۔ کوئی بھی 2 رکعت آپ ادا کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ جتنی چاہیں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں، کیونکہ نوافل کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اور تراویح تو آپ اس رات بالکل نہ چھوڑیں۔ جو حضرات اعتکاف کی سنت ادا کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک، اس کے علاوہ جتنے بھی میرے بہن بھائی جو اعتکاف کی سنت ادا نہیں کر رہے، تو ناظرین انتہائی بابرکت رات ہے، اور جو اس رات عبادات کر لیتا ہے اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ انسان کو پتہ کیسے چلے کہ شب قدر آج کی رات ہے؟ تو اس کی علامات یہ ہیں کہ طاق رات میں پانی جو ہوتا ہے سمندر کا وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو طاق راتیں ڈھونڈیں کس طرح؟ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبیوں کے سردار صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں تلاش کرو۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کو خواب میں آخری 7 راتوں میں شب قدر دکھائی گئی۔ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں تمہارے خواب آخری 7 راتوں میں متفق ہو گئے ہیں، اس لیے اس کا تلاش کرنے والا اسے آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ تو معزز ناظرین، اللہ عز و جل کی سنت کریمہ ہے کہ اس نے بعض اہم ترین معاملات کو اپنی مشیت سے بندوں پر پوشیدہ رکھا ہے، جیسا کہ منقول ہے کہ اللہ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں، اپنی ناراضگی کو گناہوں میں اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ چھوٹی سمجھ کر کوئی نیکی نہ چھوڑے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالی کس نیکی پر راضی ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ بظاہر چھوٹی نظر آنے والی نیکی ہی اللہ عز و جل اس سے راضی ہو جائے۔ مثلا قیامت کے روز گناہ گار شخص صرف اس نیکی کے عوض بخش دیا جائے گا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ اسی طرح اپنی ناراضگی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کو چھوٹا تصور کر کے نہ کر بیٹھے، بلکہ ہر گناہ سے بچتا رہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالی کس گناہ سے ناراض ہو جائے گا۔ لہٰذا جو طاق راتیں ہیں اس میں آپ بیٹھ کر کثرت سے تسبیح پڑھیں۔ اور ناظرین، بہت سارے علماء کا اتفاق ہے کہ لیلۃ القدر کی رات بہت زیادہ امکانات ہیں کہ 27ویں شب کی رات ہی ہو۔ سیدنا امام مالک کے نزدیک شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، مگر کوئی ایک رات مخصوص نہیں، ہر سال ان طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے، یعنی کبھی 21ویں شب لیلۃ القدر تو کبھی 23ویں، 25ویں، 27ویں تو کبھی 29ویں شب شب قدر ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے ایک بہت بڑے ولی اللہ کا فرمان ہے کہ آپ لوگ رمضان کا جو پہلا روزہ ہے اس کے حساب سے شب قدر تلاش کر سکتے ہیں۔
تاہم جو بھاری اکثریت ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ہر سال ماہ رمضان کی 27ویں شب ہی شب قدر کہلاتی ہے۔ تو محترم ناظرین، آج ماہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں کا اور بالخصوص 27ویں شب کا ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا خاص عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جس میں 2 رکعت نفل نیت سے پڑھ لیجئے تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر اس حاجت کو پورا کر دے گا جس حاجت کی نیت سے آپ یہ 2 رکعت نفل نماز ادا کریں گے۔ اور ایک تسبیح کا ایسا عمل ہے جسے آپ ہر مشکل پریشانی کے حل کے لیے، ہر طرح کے مسائل کے خاتمے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک تسبیح آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے گی۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات موجود ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جسے شب قدر کہا جاتا ہے، اور اس رات کو 1000 سالوں سے افضل رات کہا گیا ہے۔ اس رات کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اس رات میں جو بندہ رب کے سامنے بھکاری اور فقیر بن کر بیٹھ جاتا ہے، میرا رب اسے بادشاہ بنا کر اٹھاتا ہے۔ اس رات میں میرا رب اتنا نوازتا ہے کہ مانگنے والا تھک جاتا ہے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ تو اگر آپ بھی رب کی رحمتوں اور برکتوں سے اپنی جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، رب کے خزانوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں اور منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنی ناممکن حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں اور کوشش کیجئے کہ ان طاق راتوں میں اور بالخصوص 27ویں شب میں رب کا زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، رب کو راضی کریں۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کے بعد اور ایک تسبیح ہر مشکل پریشانی سے حل کے لیے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی ان طاق راتوں میں کر لیجئے۔ انشاءاللہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ رات 2 رکعت نفل اور ایک تسبیح پڑھ کر سوئیں، صبح اٹھتے ہی رزق اور دولت کے خزانوں کے مالک ہوں گے۔ رب کعبہ کی فوج فرشتے رزق اور دولت دروازے پر چھوڑ جائے۔ جس مقصد کے لیے آپ مارے پھر رہے ہیں وہ مقصد غیبی خزانوں سے پورا ہو جائے گا، اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ آباد ہو جائیں گی۔ آپ کی آنے والی نسلوں سے بھی انشاءاللہ رزق ختم نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، ان طاق راتوں کی قدر کیجئے۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، 2 رکعت نفل اور ایک تسبیح پڑھنے سے اگر پورے سال کا رزق اور دولت مل جائے، بیٹے بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، من پسند شادی ہو جائے، من پسند نوکری مل جائے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، دنیا کی ہر حاجت غیبی خزانوں سے پوری ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں۔ اور ناظرین، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اور جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے وہ جھولی پھیلا کر جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمر سب سے چھوٹی پائی تو غمگین ہوئے کہ میری امتی اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلے کی امتوں کے جتنے نیک اعمال نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی، جو دیگر امتوں کے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رمضان کے روزوں کی برکت سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، اور تراویح کی برکت سے گناہ کبیرہ ہلکے پڑ جاتے ہیں، اور شب قدر کی عبادت کی برکت سے درجات بڑھ جاتے ہیں۔ علامہ عبدالرؤوف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی وضاحت میں نقل کرتے ہیں کہ رمضان کے روزوں اور قیام کے ذریعے ہونے والی مغفرت تو ماہ رمضان کے آخر میں ہوتی ہے، جبکہ شب قدر میں قیام کے سبب ہونے والی بخشش کو مہینے کے اختتام تک مؤخر نہیں کیا جاتا۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی زیادہ قدر و منزلت اور خیر اور برکات کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے، اور 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ 2 نکتے: جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرما دیا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے اتنا عطا فرمائے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے، اور بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت اور برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
اس رات میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شب قدر میں حالت ایمان میں ثواب کی غرض سے قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی غرض سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش اور شریر شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ جو اس رات کی خیر اور برکات سے محروم کر دیا گیا، وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اور ناظرین، جب ماہ رمضان آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ جو مہینہ تم پر آ گیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات کی خیر اور برکات سے محروم کر دیا گیا، وہ گویا تمام خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اور اس رات کی خیر اور برکات سے محروم صرف وہی شخص کیا جاتا ہے جو اصلاً ہر خیر سے محروم ہو۔ اور امام زاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی مرتبہ کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف اور مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے، اسی لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر اور فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، اور یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ قدر کا معنی تنگی کا آنا بھی ہے، اور اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر والی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے فرش زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ القدر کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے کہ جس میں نزول قرآن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی عظمت اور فضیلت بیان فرماتے ہیں، جس میں نزول قرآن کی ابتدا ہوئی، جس میں جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور اسی رات میں انسان کی پورے سال کی تقدیر فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے۔ ساری رات فرشتوں کی آمد اور رحمتوں کے نزول کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور سلامتی کی بشارتیں دی جاتی رہتی ہیں۔ مفسرین کرام نے اس سورت کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال ذکر کیا جس نے 1000 مہینے تک جہاد کیا۔ صحابہ کرام کو یہ سن کر تعجب ہوا، اور انہیں اس شخص پر رشک آیا، تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ القدر نازل فرمائی، جو کہ اس امت کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس امت کو جو خصوصی نعمت اور فضیلت ملی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی شخص شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اسے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، اور قدر کا معنی تقدیر اور قسمت بھی ہے، اور عزت اور منزلت بھی ہے۔ اور اس رات میں قرآن مجید نازل کرنے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن کے نزول کی ابتدا اس رات سے ہوئی، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس رات کو پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے حاملین وحی فرشتوں کے سپرد کر دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رفتہ رفتہ حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالوں میں پورا قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس آیت میں اس استفہام کے ذریعے لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کیا گیا ہے، اور اس سوال سے جواب مطلوب نہیں ہے بلکہ اس کی عظمت کو بتانا ہے۔ گویا کہ مخلوق اس کی تہہ تک پوری طرح نہیں پہنچ سکتی، یہ صرف ایک اللہ ہی ہے جو اسے جانتا ہے۔ کوئی نہیں جو اس رات کی عظمت جان سکے اور بتا سکے۔ یہ جاننا اور بتانا صرف اللہ رب العزت کا ہی کام ہے۔
لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی یہ بہتری اور فضیلت کس اعتبار سے ہے؟ بالعموم اس کے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ اس رات کا عمل خیر 1000 مہینوں کے عمل خیر سے افضل ہے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے بھی زیادہ ہے، اور یہاں 1000 مہینوں سے مراد 1000 مہینے کی معینہ مدت نہیں جس کے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ جب انہیں بہت زیادہ مقدار یا مدت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا تو 1000 یعنی 1000 کا لفظ استعمال کرتے تھے، کیونکہ وہ حساب نہیں جانتے تھے، بلکہ اس سے مراد ایک طویل زمانہ ہے۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ کا کتنا احسان عظیم ہے کہ مختصر عمر میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیسی سہولت عطا فرما دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس رات کی خیر اور برکتیں سمیٹنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، 27ویں شب لیلۃ القدر پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ نماز عشاء کے بعد سے لے کر سحری سے پہلے تک کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر لیجئے۔ تہجد کے وقت پڑھ لیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور ناظرین، چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی تلاوت فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کی نیت سے کھڑے ہو جائیں، اور یہ نہیں سوچنا کہ حاجت ناممکن ہے، پوری نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں اور انتہائی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آپ رب سے مانگ رہے ہیں جو ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، تو خدارا ماہ رمضان کی آخری راتیں اور خاص طور پر شب قدر یعنی 27ویں شب، فرمان مصطفیٰ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر کو پا لیا۔ اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور یہ کلمہ سورۃ القدر میں 3 مرتبہ آیا ہے، تو آپ نے اس رات کو سورۃ القدر پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پڑھا کرتی تھیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کروایا تھا کہ یہ دعا پڑھا کریں۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو تو پسند کرتا ہے، پس مجھ کو معاف فرما دے۔ ناظرین، یہ دعا پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ جو عمل آپ نے کرنا ہے، 2 رکعت نفل آپ نے ادا کرنی ہے، یعنی ایک دفعہ آپ نے نیت کرنی ہے 2 رکعت نفل کی، اور اس میں آپ نے 3 بار سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو آپ نے سورۃ القدر کو 3 مرتبہ 2 رکعتوں میں آپ پڑھیں گے تو یہ 6 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ تو آپ نے 2 رکعت نفل کی نیت کرنی ہے اپنی کوئی بھی حاجت سامنے رکھ کر، اور اس کے بعد آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ سلام پھیر لیں تو ایک تسبیح لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم، یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور کوشش کریں کہ یہ تسبیح آپ لازمی پڑھیں۔ اس کے بعد آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات، ہر دعا، ہر حاجت اللہ پاک پوری فرما دے گا۔
ناظرین، بہت ہی زیادہ طاقتور عمل ہے، بہت ہی زیادہ پر اثر عمل ہے، تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے، اور وظیفے کے بعد اللہ سے خوب دعائیں کرنی ہے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ آئیے اس بابرکت رات مل کر دعا کرتے ہیں۔ آپ نے آمین ضرور کہنا ہے، کیونکہ ناظرین یہ قبولیت کی راتیں ہیں، قبولیت کا وقت ہے۔ کیا پتہ کہ کس کی آمین سے دعا قبول ہو جائے اور ہم سب کا کام بن جائے۔ اے اللہ، ہمیں عذاب جہنم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے چھپے اور کھلے گناہ، اگلے پچھلے، صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں کو معاف فرما۔ بے شک تیری معافی بہت بڑی ہے۔ اے اللہ، اپنی رحمت کے دامن میں ہمیں چھپا لے۔ اے اللہ، ہمیں رات اور دن کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں جنوں اور انسانوں کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ، زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ، ہماری آہوزاری سن لے۔ اے اللہ، ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں جسمانی طاقت اور قوت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایمان اور علم کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، تمام بے نمازیوں کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ، گمراہوں کو راہ راست پر لے آ۔ اے اللہ، مفلس کو غنی کر دے۔ اے اللہ، مسلمانوں کو حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ، جو اولاد سے گھبرا گئے ہیں انہیں معاف فرما۔ اے اللہ، بد کردار کے کردار کو درست فرما دے۔ اے اللہ، بد اخلاق کو مکرم اور اخلاق فرما دے۔ اے اللہ، سلامتی والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور رونے والی آنکھیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں دین اور دنیا کی عزت نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ماں باپ کے نافرمانوں کو ان کا فرما بردار بنا دے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا میں ابھی حیات ہیں ان سب کو صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔